اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اسٹڈی کیا تھا مجہول اینڈ آؤٹ سائڈ نائب الفاعل۔ سو مجہول اور کے پڑھنے کے بعد ہمارا فیل اسٹڈیز آلموسٹ ڈن، جو بیسک ساری چیزیں اس میں ہم اب صرف جملہ فعلیہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے فیوچر میں۔ تو ابھی ہم نے جتنا پڑھا ہے نا، سٹارٹ ہم نے کیا تھا اسم سے، رائٹ؟ پھر ہم نے فعل پڑھا ہے، تقریباً پوری اسٹڈی کی ہم نے، دو درمیان میں حرف بھی آتے رہے، رائٹ؟ سو تینوں، تو جتنا ہم نے ابھی تک کور کیا ہے نا، اس آلموسٹ ہم نے تقریباً گرامر 50% ہم نے کور کر لیا ہے۔ تو اب 50% الحمدللہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں فیملیئرائز نظر آئیں گی قرآن میں۔ تو 50% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے نظر آئیں، لیکن وہ کچھ اور پریکٹس کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو 50% از ڈن۔ تو آپ کو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو کوئی انفیملیئر چیزیں کم ہی نظر آئیں گی، آپ پہچان سکیں گے ان چیزوں کو۔ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے تو کون سا ہے، اسم ہے تو کیا اس کا اسٹیٹس ہے، کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ تو وہ چیزیں ہمیں اب آ گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم جب آگے ہم پڑھیں گے تو اب دس از دا بیس، تو آپ کی اب بیس ریڈی ہو گئی ہے۔ تو اب اس پہ اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ بیس مضبوط ہو، اور اس کے اوپر جو ہم بلڈنگ بنائیں، اب جو بھی آگے پڑھیں گے تو اس پہ بیس میں سے ساری چیزیں استعمال ہوں گی اس میں۔ تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ پھر جب بیس آپ کا اگر پرفیکٹ ہے تو آگے کی چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوں گی، آسان چیزیں ہیں، وہ مشکل نہیں ہے اتنی۔ تو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور آسان۔ اور جب بھی ہم عربک لینگویج اگر پڑھتے ہیں نا، تو اس کی دو، عربی اور عربی ہم دیکھیں نا، عربی زبان، تو اس کی دو اسٹڈیز کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک نحو کہلاتا ہے، نحو بھی کہتے ہیں اس کو، اور ایک صرف کہلاتا ہے۔ تو یہ جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے نا، وہ نحو میں ہے۔ تو نحو اور صرف کی اسٹڈی پیرلل ہوتی ہے، کیونکہ نحو ہم پڑھتے ہیں پھر صرف پڑھتے ہیں نحو کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ تو پھر ہم نحو پڑھیں گے اور پھر ایڈوانس صرف پڑھیں گے۔ کچھ اور ایڈوانس چیزیں ہیں کہ ورڈز کیسے بنتے ہیں، اور ایڈوانس اس میں ورڈز آئیں گے، ڈفرینٹ کنفیگریشنز۔ تو اس سے پھر نحو اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ نحو مین کے گرامر کے کیسے ہم جوڑتے ہیں ایک سے زیادہ ورڈز کو آپس میں، کیسے وہ جڑتے ہیں اور کیسے سینٹنسز بنتے ہیں۔ اور صرف ہوتا ہے کہ ایک ہر ورڈ کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیسے وہ ورڈ بنا ہے، تو کس طرح کا ورڈ ہو تو اس کی کیسے میننگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم صرف سے پڑھیں گے۔ تو صرف ہی ہم نے 2 دفعہ کریں گے، صرف کا ایک یونٹ 1 کریں گے، پھر 2 کریں گے۔ اور نحو کا ہم 1 کر چکے ہیں، آلموسٹ آج ڈن ہو گیا ہے۔ 1 ہم پریکٹس کریں گے کچھ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد ہم اس کے بقیہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو 50% نحو از ڈن۔ تو انشاءاللہ، تو الحمدللہ ہم نے کافی کور کیا ہے، لاسٹ 4th منتھ ہے ہمارا، تو وی کور لاٹ۔ سو اس پہ آپ پریکٹس جاری رکھیں، تو جتنی پریکٹس ہم کریں گے اتنا ہی سمجھ آئے گی چیزوں کے، کویسچنز آئیں گے ذہن میں، اور وہ کویسچنز جب آنسر ہوں گے نا، پھر آپ کا وہ نالج انکریز ہوگا اور وہ بھولے گا بھی نہیں کبھی۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہم لاسٹ 10 سورج کر رہے تھے، اس میں ہم سورہ اخلاص تک پہنچے تھے، رائٹ؟ سو اس سے پہلے ہم نے سورہ لہب کی تھی لاسٹ۔ اس کے میں نے ڈیلے کیا تھا کیونکہ اس میں مجہول کا کانسیپٹ یوز ہو رہا تھا ایک ورڈ میں، لیکن ویسے یہ صورت ایزی ہے، ہمیں سب کو اس کا میننگ پتہ ہے۔ تو ایک دفعہ ہم اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایز اے اسم اسٹڈی۔ تو اب اس میں دیکھیں گے کہ فعل کے لحاظ سے کیا چیزیں اس میں استعمال ہو رہی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ تو پہلا ورڈ کل، کل کیسے بنا ہے؟ تقولو سے، رائٹ؟ تقولو سے کیسے بنا ہے؟ اس کو پہلے ہم نے لائٹ ٹیسٹ کیا ہے اور تا کو ہٹایا کمانڈ بنانے کے لیے۔ تو اب لام اور واؤ دونوں پہ جزم آ گئی ہے، تو واؤ کو بھی ہٹا دیا، تو باقی کیا بچا؟ کل۔ تو اس سے یہ کمانڈ بن گئی، کل مین کے کہو، تم کہو، کہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس ہو رہا ہے کہ کہو
اور ان کے تھرو ہم سب کو کہ کیا کہیں، هو اللہ احد. کیا کہنا ہے؟ تو یہ سینٹنس ہے کہ جو چیز آپ نے کہی ہے وہ ہے، جو کہنی ہے وہ هو اللہ احد. ہوا وہ right؟ وہ اللہ احد ایک ہے. تو ایک واحد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن واحد بھی ایک ہوتا ہے. تو احد مین انگلش میں یونیک استعمال ہوتا ہے نا، یونیک ہے، اس جیسا اور کوئی چیز نہیں ہوتی. واحد تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہے، وہ جیسے کہ سیب پڑے ہوئے ہیں تو ہم ایک کو کہیں گے کہ واحد ہے، لیکن باقی سیب بھی اس جیسے ہیں. لیکن احد مین کے وہ بس ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. تو یہ احد کا ورڈ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ یونیک، تو کہو کہ اللہ وہ اللہ از یونیک، کہ وہ اللہ ایک ہے. نیکسٹ آیا اللہ الصمد. تو اس میں اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو یہ موصوف صفہ ہے، تو ساری پراپرٹیز میچ کرتی ہیں. رفع رفع میسکولین ورڈ اللہ گرامیٹیکلی میسکولین ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا بایولوجیکل جینڈر کوئی بھی نہیں ہے، اور نمبر دونوں 1 ہیں اور دونوں پراپر ہیں. رائٹ. تو اللہ الصمد. الصمد مین کے ہم اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈپینڈنسی کوئی نہیں ہوتی. تو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے، انسانوں کو ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے. تو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے. تو الصمد تو اللہ، تو اس میں ہم اس کو ایز اے موصوف صفہ نہیں کریں گے کہ بے نیاز اللہ، جب کہ اس کو ایز اے سینٹنس ہم کریں گے اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. نیکسٹ آیا جو ہے نا، اس میں فعل استعمال ہوتے ہیں دوبارہ. کون سا فعل ہے؟ یلد. رائٹ. تو یلد کا ہوا ورژن کون سا ورژن ہے؟ ہوا. لم یہ یلیدو ہونا چاہیے تھا نا، یلیدو. تو ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ولادہ. اور اس کا مضارع ہوتا ہے یلید. یلید. لیکن لم کی وجہ سے اس نے کیا کیسے آنا ہے؟ لائٹسٹ. تو لم یلد بن گیا. والدہ کا مطلب ہوتا ہے ایز اے ٹو ڈیلیور دا چائلڈ. تو والدہ مطلب کہ پیدائش کرنا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کا ترجمہ جو یوزلی لکھا ہوتا ہے نا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. رائٹ. کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. ایز اے سان چیزیں بنائی ہیں، لیکن ایک بچہ ڈیلیور نہیں کیا، جیسے ولد نہیں ہوئی اس کے. تو لم یلد کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد. اور دوسرا سینٹنس کیا ہے؟ ولم یولد. یولد کون سا فعل ہے؟ آج یہ خاموشی ہے. مضارع، ہاں جی، یہ مضارع مضارع اور مجہول ہے مجھول یہ. ہے، مجہول ہے، مجہول. مجہول. تو مجہول او اور آ ساؤنڈ نظر آئی آپ کو. تو یہ یلیدو تھا اس کا ریگولر. یولد دوبارہ کیونکہ واؤ تھا نا شروع میں، یہ جو مضارع میں نہیں آیا تھا، لیکن جب اس کو آپ مجہول بناتے ہیں تو واؤ واپس آ جاتا ہے، تو یولد بنتا ہے. تو اسی لیے یہ واؤ واپس آ گیا ولادہ سے. ایکچوئل روٹ ورڈ میں واؤ شامل ہے، لیکن جب ہم اس کو مضارع بناتے ہیں تو واؤ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ رول ہے، یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے. تو اب اب اس کا جب مجہول بنتا ہے تو واؤ واپس آ جاتا ہے، تو یولد. تو نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے. رائٹ. تو مجہول ٹرانسلیشن کریں گے نا، تو پیدا کیا جانا ہے، پیدا کیا گیا. تو لم کی وجہ سے ہم نے پاسٹ میں ٹرانسلیشن ہم نے ماضی میں کرنی ہے. لم جالد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یولد نہ وہ پیدا کیا گیا ہے. اور نیکسٹ سر، ولم. لم لم آپ نے جیسے ہم نے فعل مضارع میں پڑھا تھا نا کہ الم لما ول فلی، ہاں جی، تو ہاں یہ جی، لم وہی والا لم ہے کہ وہی نہیں؟ والا. ہاں جی، اسی لیے اس ہاں. کو یلیدو کی بجائے یلد ہے. ادروائز ادھر پیش ہوتی نا، اس نے اس کو یلد کر دیا ہے. ویسے تو یلیدو ہونا چاہیے تھا نا ریگولر، لیکن لم کی وجہ سے وہ لائٹسٹ حرف ہے نا، ان لم لما والفعلی.
تو اس لیے یلد آیا ہے، اور سیکنڈ بھی یولد، تو دال کے اوپر جزم ہوگا، یو لدا ہوگا، یولدو ہونا تھا نا، ہاں لیکن یولد ہو گیا لام کی وجہ سے. ولدا یلدو ہوتا ہے نا، ولدا یلیدو ہوتا ہے، لیکن مجہول یو لیدو ہوتا ہے نا. یو لیدو اس کا مجہول ہوتا ہے، لیکن مجہول نہیں معلوم ہوتا ہے یلیدو، لیکن یو لد اس کا مجہول ہوتا ہے، واؤ واپس آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے لام میں ہم گئے ڈڈ ناٹ، کہ نہیں کیا، ڈڈ ناٹ ماضی میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے. اور نیکسٹ آیا میں بھی ولم یکن، اسی لیے یکن بھی اصل میں یکونو تھا، یہ بھی یکونو. تو اس کو بھی جب لائٹسٹ کرتے ہیں، لم کی وجہ سے لائٹسٹ ہو گیا نا، تو نون پہ جزم آئے گی. اب واؤ اور نون دونوں جزم والے ہیں، تو واؤ کو ڈراپ کرتے ہیں تو یکن بن جاتا ہے، لم یکن. یکون کا مطلب ہوتا ہے یا ہے، تو یہاں پہ ہے یوز ہوگا، اور لم آیا تو نہیں ہے. اس کے اندر بھی ہڈن پروناؤن ہوتا ہے وہ، نہیں وہ ہے. اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں نا، اب یہ ہوا ورژن ہے تو اس کا آؤٹ سائڈ ڈوور ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا. تو بعد میں رفع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ رفع رائٹ. ہاں جی، تو وہ کی جگہ ہم کوئی لگائیں گے، کوئی ایک، کوئی ایک بھی نہیں ہے، بھی لگا سکتے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں ہے لہو، اس کا، لہو اس کے لیے، رائٹ. تو اس کے لیے تو ہم یہاں پہ اس کا کریں گے ترجمہ اس کا. کفو ون کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیریبل، ایکویولنٹ، ہمسر جس کو ترجمہ کرتے ہیں نا ہم اردو میں. تو کوئی ایک بھی نہیں ہے اس کا ہمسر، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے. تو یہ کفو ون کا ہوتا ہے کہ اس کے جیسا ہونا، کسی کے جیسا ہونا، ایکویولنٹ ہونا. تو کوئی بھی اس کے جیسا ایکویولنٹ نہیں ہے. تو احدن کا ترجمہ تو بعد میں، ہمیں ابھی کانا کا ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو ایکچولی اس کو ہم بعد میں اس کی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوگی کہ کانا کے سینٹنس کیسے ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے اس طرح سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی ایک بھی نہیں ہے اس کے جیسا. کفوگن جو ہے یہ نسب ہے، word ہے. ہاں جی، نسب ہے، کیونکہ کانا کی ڈیٹیل ہے نا یہ یکن کی، کہ نسب کہ کیا، ایک تو ہو گیا نا، یہ ایز اے آؤٹ سائڈ ڈور یوز ہوا احدن، اور جو باقی ڈیٹیل ہوگی وہ نسب بھی آئے گی. تو کفوان اس لیے نسب ہے کہ کیا نہیں ہے، رائٹ. تو یہ آنسر کرتا ہے نا کویشچن کہ کیا چیز نہیں ہے اس جیسی، کوئی کفوان کے کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو یہ کنٹینیوشن ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا، سورہ فیل سے شروع ہوتی ہے اور ایز اے سیرہ. اور جب اذا جاء نصر اللہ، فتح مکہ ہوگی، پھر سارے دشمن ختم ہو گئے، پورا عرب مسلمان ہو گیا. تو اب یہ سورہ ہے کہ اب ہو واللہ احد، کے سارے عرب پینسولا میں پوری جگہ اللہ کا نام پھیل گیا، تو توحید غالب آ گئی. سارا عرب مسلمان ہو گیا تھا نا یہاں پہ، تو پورے اب سب مسلمان ہو گئے ہیں، تو اسلام قبول کر لیے سب نے. تو یہ سیرہ کے اس پارٹ کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے سورہ. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ابھی دو سورت ہم تھوڑی دیر بعد میں کریں گے، پہلے ہم تھوڑا سا فیل کا ریویو پڑھتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے فیل میں کیا پڑھا؟ فیل تھا کیا؟ فیل کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کہ کسی کام کو کرنا اور اس میں زمانہ آ جاتا ہے کہ کس زمانے میں کیا گیا وہ کام. تو فیل ہمیشہ کسی زمانے میں ہوگا، یا وہ ماضی ہوگا، یا حال ہوگا، یا مستقبل. تو تین زمانے. فیل کی کون کون سی ٹائپس پڑھی ہم نے؟ دو ٹائپس. کون کون سی تھی؟ پاسٹ والے کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی، فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی اور فعل مضارع. تو مضارع میں دونوں چیزیں شامل ہیں، حال بھی ہے اور مستقبل. مستقبل بھی. اور ماضی میں صرف ماضی نام بھی ماضی ہی ہے اس کا، تو فعل ماضی. تو فعل چاہے مضارع ہو یا ماضی ہو، تو کون سی چیزیں اس میں کامن ہیں؟ ان فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، دونوں میں ہوں گی وہ چیزیں.
اس ضمیر کے کے اندر اس کے 14 ورژنز ہوں گے، رائٹ؟ سارے ہر ضمیر اس کے انسائڈ ڈوور ہوگا اور ایک آؤٹ سائڈ ڈوور بھی ہوگا. فعل کوئی بھی ہو، چاہے ماضی ہو یا مضارع، دونوں کا ایک ڈوور ہے جو انسائڈ بھی ہو سکتا ہے اور آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے. انسائڈ ڈوور کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس طرح سے اس کی وہ بنتی ہے. ہاں جی، جس طرح سے اس کی فارم بنتی ہے. چارٹ ہم نے 14 کا پڑھا ہے، تو اس کے ورڈ سے پتہ چلے گا کہ انسائڈ ڈوور کیا ہے. ہوا ہے، ہما ہے، ہم ہے، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. تو اس میں سے کوئی ڈوور ہو سکتا ہے، وہ انسائڈ ہوتا ہے. تو اگر آؤٹ سائڈ ڈوور ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ تو لکھا ہوگا نا. ہاں جی، لیکن کیا اس کے یہ رولز ہیں؟ فیل کون سا ہونا چاہیے؟ فیل ہو یا ہوا ہیا ہوگا، ہے نا، ہوا ہوا اور یا ہیا. ہیا، ہاں جی. ہیا ہوگا. اور آؤٹ سائڈ ڈوور کیا ہوگا؟ اور رفع ہوگا، آئی ہوگا. جو ہوگا رفع ہوگا. ہاں جی، رفع ہوگا اور بعد میں ہوگا، رائٹ؟ فیل جی کے بعد ہوگا. یہ دونوں میں ٹرو ہے، فیل ماضی ہو یا مضارع، دونوں کے لیے ٹرو ہے. تو آؤٹ سائڈ ڈور ہوگا یا ان سائڈ ڈور ہوگا. اور بیشتر اگر معلوم، اگر مجہول ہے تو وہ الگ بات ہے، تو پھر اس کا ڈور ہائڈ ہو جاتا ہے. اور اس میں اٹیچ پرونون بھی آ سکتے ہیں، رائٹ؟ سو اٹیچ پرونون ہوتا ہے کہ ایز اے مفعول، کہ کس پہ وہ عمل ہوا ہے. جیسے نصرہ ہم، کا مطلب ہوگا کہ نصرہ ہم. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ نصرہ ہم، ان کی مدد کی. مدد کی گئی. نہیں، نصیرہ نہیں ہے نہیں، نا. اچھا نصر ہے، ان مدد کی مدد ہوئی. ہوئی. ڈوور نہیں، کون ہے اس میں؟ ڈوور فرسٹ تھنگ کہ ڈوور ہوا. ہوا ڈوور. تو وہ ڈوور ہے نا، تو پھر کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے ہم؟ اس نے مدد کی ان کی. ہاں جی، اس نے مدد کی ان کی. تو فیل کو ہم پہلے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اٹیچ پرونون. تو دونوں میں یہ چاہے مضارع ہو یا ماضی، سے سیم رول. تو ینصرو ہم یا ینصرو کا، اس نے تمہاری مدد کی. تو یہ آپ پروناؤن الگ کریں گے اور ڈیفینیشن کے حساب سے، اور پہلے ہم فیل کو ٹرانسلیٹ کریں گے پھر اس کے پروناؤن کو. جیسے اگر تنصرو ہے، تنصرو انتا والا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ انتا تنصرو. اگر ہو نا اینڈ پہ تو کیا اس کی میننگ ہو جائے گی؟ مدد کی تمہاری. کی ہے ہماری، ماضی ہے مضارع؟ تم نے مدد کی ہماری. نہیں، ماضی نہیں ہے نا یہ. نہیں، ہم نے ماضی نہیں ہے، ہاں کہ مضارع کا. تم مدد ہماری مدد کرتے کی. ہو. تم ہماری مدد ہماری کرتے مدد کرتے ہو. تم ہماری مدد کرتے ہو یا تم ہماری مدد کرو گے. تو یہ اس میں ہم اس طرح سے دونوں میں اٹیچ پرونون کا سیم رول. اور تھرڈ چیز جو ہم نے پہلے کہا کہ چارٹ 14، تو دونوں میں 14 ورژنز ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسائڈ ڈوور کیا ہے. تو انسائڈ ڈوور کو اگر عربی میں اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں. تو جسٹ فار یور انفارمیشن، یاد اگر رکھیں یا نہ رکھیں، اٹس اپ ٹو یو. تو اگر آپ پڑھا ہے نا کہ گرامر کی بکس میں، تو یہ لکھا ہوگا ضمیر مستتر، اس کو انسائڈ ڈوور کو کہتے ہیں، ضمیر مستتر. تو یہ تین پراپرٹیز تو فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، دونوں کے لیے ٹرو ہیں. اس کے بعد فعل ماضی میں کیسے وہ اس کا چارٹ بنتا ہے؟ آخر میں چینجز ہوتے ہیں، رائٹ؟ نصارا، نصارا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. تو شروع میں کوئی چینج نہیں ہے، اینڈ پہ چینج ہے. تو یہ فعل ماضی میں ہے. جبکہ اس کے برعکس فعل مضارع میں کہاں پہ چینجز آتی ہیں؟ شروع میں ہوا، بھی اور ہاں شروع اینڈ میں. پہ بھی. جیسے ینصرو شروع میں چینج ہے، ینصرانی شروع میں بھی ہے، اینڈ پہ بھی ہے. ینصرونا دونوں میں ہے. تو فعل چینجز سٹارٹ پہ بھی ہوتی ہیں اور اینڈ پہ بھی ہوتی ہیں. تو ایک چیز دیکھیں اس میں ڈیفینیٹو ہوتی ہے کہ سٹارٹ میں 4 لیٹرز صرف آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہوگا کوئی. کون کون سے ہیں وہ؟ یا، تا، الف اینڈ نون. تو ان چاروں کے علاوہ اگر شروع میں کچھ نہیں ہے تو وہ یہ 4 نہیں ہے اس میں سے کوئی بھی، تو وہ فعل مضارع نہیں ہے. تو فعل مضارع ہمیشہ وہ اس میں کچھ ہوگا اس میں شروع میں. تو وہ یہ ریگولر فعل مضارع. اگر کمانڈ ہے تو وہ ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر
فعل مضارع ہے ریگولر یا مجہول، تو یہ چاروں میں سے ایک اس کے اینڈ پہ ہونا چاہیے۔ اب فعل ماضی میں اتنی ویریشنز نہیں ہیں، بس چینجز اینڈ پہ ہوئی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن فعل مضارع میں ڈفرنٹ اس کی شکلیں، نارمل بھی ہو سکتا ہے رائٹ، اگر یدخلو ہو تو یہ نارمل ہے، یدخلو نارمل، لائٹ بھی ہو سکتا ہے، لائٹ ہو تو کیا ہوگا یہ يدخل یہ زبر کے ساتھ لا، یدخلا لائٹ، يدخل لائٹ ٹیسٹ ہوگا تو پھر یدخل، يدخل پھر اس میں جزم آئے گی یدخل۔ پھر اس کے ہیوی ورژن بھی ہوتا ہے یدخی، دو تو اس میں ایک نون ایڈ ہوگا ید خلن، بس سوری یدخی لن، نون کے اوپر جزم ہے۔ پھر ہیویسٹ ورژن ہوتا ہے تو جو کیا بن جاتا ہے يدخلن یدخی لن، دو نون ایڈ پہ آیا تھا یدخلن۔ تو 5 شیپس ہو سکتی ہیں فعل مضارع کی، ڈپینڈنگ اپون کے کیسے استعمال ہو رہا ہے وہ۔ اس میں 2 جو ہمیں نے ریزنس پہلے پڑھی تھی وہ حرف ہیں اس کے، ایک لائٹ حرف ہے اور لائٹسٹ حرف ہے، جو لائٹ کرتا ہے اور لائٹسٹ کرتا ہے رائٹ۔ ایک ریزن یہ ہے ہمیں لائٹ اور لائٹسٹ ہونے کی۔ تو کون کون سے لائٹ حرف ہم نے پڑھے تھے، کون سا گروپ تھا، ان، دوسرا ورڈ کون سا تھا، لن لکئی حتی لن، لکئی اور حتی، اور اس میں لکئی کی 2 فارم ہے رائٹ، کئی بھی ہو سکتا ہے اور خالی لام زیر لی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان لن لکئی حتی، تو 4 یہ لائٹ تھے۔ لائٹسٹ حرف کون کون سے تھے، ان لم لما والفلی، ان نہیں ہے ان، اچھا ہاں جی، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، ان لم لما والفل اور لی زیر کے ساتھ، تو ان لم لما والفل، تو ان کا مطلب کیا ہے اگر، ان کا مطلب کیا تھا کہ کے لن کا مطلب تھا نہیں ہرگز نہیں مستقبل، نہیں فیوچر، ہرگز ہاں جی نہیں مستقبل، مستقبل میں، لکئی کئی اور لی کا ایک ہی مطلب ہے تاکہ، تاکہ، اور حتیٰ کا مطلب حتیٰ، یہاں تک کہ، یہاں تک ہے، یہاں تک۔ ان اگر ہے لم نہیں پاسٹ کے لیے، ماضی کے لیے، لم کا ہاں، لن تھا نہیں، مستقبل ہاں، کے لیے، لم ماضی کے لیے، لما ہاں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور ول فل اور لی، چاہیے کہ، اور ہاں فل ہے چاہیے، اور لی کا ہے چاہیے کہ، ہاں جی، اور چاہیے کہ، تو ہاں، فل تو چاہیے کہ، اور لی چاہیے کہ، تو یہ لائٹسٹ حرف اور لائٹ حرف ہم نے پڑھے۔ تو یہ سمری۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، فعل امر۔ فعل امر کیا ہوتا ہے، حکم آرڈر کرنا رائٹ، سو آرڈر کرنا۔ تو فعل امر کیسے بناتے تھے ہم، ام، اگر تدخل ہو تو انتا ورژن، تو پہلے تو یہ ہے کہ سیکنڈ پرسن سے ہی بنتا ہے کمانڈ، انت انتم انتم انتی انتم انتن، تو اگر تدخلو ہے ورژن تو کیسے ہم بناتے ہیں اس کا، لا اس کو لگا دیں گے نا، لا، لا سکون تو، نہیں لا نہیں میں لگے گا، امر میں نہیں، اچھا نہیں اچھا اچھا، سکون لگا دیں گے ہاں جی پہلے تو اینڈ میں تدخل کریں گے پہلا سٹیپ، پھر دوسرا سٹیپ کیا تھا، ام، پہلے تو یہ تا ہٹا دیں گے تا ہٹا دیں گے رائٹ، پھر ہم دیکھیں گے پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، دخل نہیں پڑھا جا رہا رائٹ، ادخل ادخلوا، تو پھر ہم کریں گے کہ اب کیا لگانا ہے رائٹ، تو پھر الف لگائیں گے، اور اس میں پھر دیکھیں گے کہ کیا اس پہ کسرہ ہے یا حرکہ کیا لگنی ہے الف پہ رائٹ، تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں سیکنڈ لاسٹ لیٹرز۔ سیکنڈ تو یہاں پہ اصل میں یہ اگزامپل صحیح والی نہیں ہے، یہ اصل میں ایکسیپشن والی ہے جس میں زبر آتی ہے اوپر، تو یہ ادخل اس کی بنے گی۔ اگر یہ یدخلو ہوتا ہے نا، یدخلو ہوتا ہے نا، پھر یہ اس طرح سے سوری تدخلو، تو پھر کیا کمانڈ بنی تھی،
ادخل ادخل، تو اب پیش زبر الف پہ پیش آنی تھی، لیکن اگر ادخلا یدخلو ہے تو ادخل کمانڈ بنتی ہے اس کی الف پہ زبر کے ساتھ۔ تو یہ 3 رولز ہیں، یا تو الف کے اوپر پیش آتا ہے اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پیش ہو، الف کے اوپر الف کے نیچے زیر آتی ہے اگر زبر اور زیر ہو، لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ کچھ ورڈ جیسے ادخلا، انذرا، ارسلا، اس طرح کے ورڈز ہیں تو اس کے پھر ارسل، انزل، ادخل اس طرح کمانڈ بنتی ہے۔ تو پھر ہم نے فعل نہیں پڑھا، فعل نہیں کا رول کیا تھا؟ لا لگتا ہے، لا لگ جاتا ہے اس لا میں، پلس لائٹسٹ، لائٹس، اچھا لا پلس لائٹسٹ، اور یہ بھی صرف سیکنڈ پرسن میں ہوتے ہیں دونوں، right؟ تو اس میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، تو اسی میں ہم یہ کمانڈ بناتے ہیں جو سیکنڈ پرسن پہ بن سکتی ہے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو فعل امر اور فعل نہیں پڑھے ہم نے، اور پھر ہم نے اس کا مجہول پڑھا، فعل ماضی، ہاں تا تو رہتی ہے، تا نہیں ہٹاتے، لا پلس لا تدخل، لا تدخل بھی ہو جائے گا، تم داخل نہ ہو، لا تدخل ہو تو لا لکھ دیتا ہوں، لا تدخل ایک ورڈ، دوسرا ورڈ ہے لا تدخل، رائٹ؟ تو یہ فرق ہے نا تھوڑا، میں اس کا داخلہ سے ہے یہ، اور یہ والا ادخلہ سے، یہ فرق ہے دونوں ورڈ میں۔ ادخلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے داخل کیا ہے، داخلہ کا مطلب ہے کہ وہ خود داخل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ داخل ہوا داخلہ کا، اور ادخلہ کا مطلب ہے کہ اس نے داخل کیا، یعنی کسی کو انٹر کروایا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے ورڈز میں۔ تو ایک اگر کہ لا تدخل، نہ داخل کراؤ اس کو، رائٹ، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اس کو انٹر نہ کراؤ، لیکن لا تدخل کا مطلب کیا ہوگا؟ تم خود انٹر نہ ہو، تم داخل نہ ہو۔ داخل نہ ہو۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ماضی مجہول، مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ اگر داراسا ہے تو دوری سا، اس نے پڑھا، دوری سا وہ پڑھایا گیا، دوری سا۔ تو یہ ہم ماضی مجہول کیسے بنتا ہے؟ او کی ساؤنڈ اور ای کی ساؤنڈ، اور او کی ساؤنڈ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں درمیان میں اگر اور ورڈز ہیں، تو جیسے تعلمہ ورڈ تھا، تعلمہ، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو علما، تو پہلے پیش، پھر لاسٹ سے پہلے ایک زیر، تو علما۔ تو یہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ تھا، تو اس میں ہائڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ماضی مجہول کے جس پہ ڈن ٹو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول نائب الفاعل۔ نائب الفاعل۔ تو ڈن ٹو ان مجہول میں نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ اور فعل مضارع میں بھی اس طرح، مضارع مجہول کیسے بنتا ہے؟ پہلی ساؤنڈ کیا ہے اس کی؟ او، اور دوسری ساؤنڈ کون سی ہے؟ آ، اور درمیان میں اگر ہو تو کیا آئے گا؟ درمیان میں کس سے فل اپ کرتے ہیں ہم؟ واو نہیں، اگر یا اور ورڈز ہوں گے وہ بھی آ ہی ہوں گے، اس میں ایک او آئے گا، زیادہ آ ہوں گے۔ تو ماضی میں ایک او ہوگا اور زیادہ او ہوں گے، اور ایک ای ہوگا، رائٹ؟ تو یہ فرق ہے۔ تو اس میں آ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن او ایک ہوگا، مضارع میں ای ایک ہوگا اور او زیادہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اس میں، اور اسی طرح اس کا بھی نائب الفاعل، تو یہ ڈن ٹو ایز اے نائب الفاعل ہوتا ہے، اگر آؤٹ سائڈ نائب الفاعل ہو تو وہ رفع ہوگا اور بعد میں ہوگا، رائٹ؟ تو یہ چیزیں ہم نے پچھلے تقریباً 5 اور 6 ویکس ہو گئے نا، 6 ویکس میں ہم نے یہ سارا اسٹڈی کیا۔ تو یہ ایگزام جسٹ اے سمری آف دیٹ کہ کیا کیا ہم نے پڑھا ہے لاسٹ 6 ویکس میں، تو اس میں پریکٹس بھی کی ہے۔ تو آئندہ ہم اور ابھی پریکٹس کریں گے، ہمیں لاسٹ 2 سورہز رہتی ہیں، اور اس کے ہم بعد پھر ایک سورہ کہف سے فرسٹ 10 آیات کریں گے، تو اس میں اس چیپٹر کے اینڈ پہ، تو یہ چیپٹر پھر فنش ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف پہ پریکٹس کریں گے، کیونکہ لاسٹ 10 سورہ تو ہم نے کافی اس کی میننگز یاد بھی کی ہوئی ہیں، یاد ہیں، تو اب ذرا اس میں ویریشنز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ تو ہم سورہ کہف سے سٹارٹ کریں گے، تو اس کی فرسٹ 10 آیا اس میں دیکھیں گے،
کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کو کیسے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ کل سے ہم آگے اسٹڈی کریں گے. تو کوئی کویشچن ہو آج تو آپ یہ سلائیڈ اس کو آپ کر سکتے ہیں، آپ سیو کر لیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو جیسے سمری ریویو کرنا ہو تو آپ اس کو پکڑیں اور ایک ایک چیز کو آپ ذہن میں دہرائیں کہ اچھا کیا کیا ہوگا، انسائڈ ڈوور آؤٹ سائڈ ڈوور، رولس کیا ہیں اس کے، اٹیچ کرنا ان کو کیسے کرنا ہے، اس کے پوری ویریشنس چارٹ آف 14 اور اس کی ساری ویریشن ساری سلائڈ پہ آپ کو مل جائیں گی ایک ہی جگہ پہ. تو ریویو کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ایک سورس ہوگا آپ کے لیے. تو انشاءاللہ آگے ہم کل چلیں گے اور آگے لاسٹ 2 سورہ کریں گے پہلے اور پھر سورہ کہف شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں جتنی بھی 1 آیت ہوئی 2 آیا ہوئی ڈیلی 3 ہوئی اس حساب سے کر کے تو 3-4 دن میں انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ تک فنش کر لیں گے. اینی کویسچنز آج کے ریویو میں؟ چلیں جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. چلیں آج میں دعا کرا دیتا ہوں، بھائی جان آج آئے نہیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين جان. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.